اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 40 سے آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سب لوگ جو سنتے ہیں اس قرآن کلاس کو، ترجمے والا قرآن اپنے ساتھ لے کر بیٹھا کریں تاکہ آپ کو بھی ساتھ ساتھ جو آیات پڑھی جا رہی ہوتی ہیں اور جو ان کا ترجمہ ہے اس کا آپ کو صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ پیدا ہو۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جو تکذیب کرتے ہیں ہماری آیات کی، اور کذبوا کا لفظ بے شمار جگہ قرآن میں آیا ہے اور اپنی آیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ کفروا بآیاتنا، کذبوا بآیاتنا، یہ پرٹیکولرلی لفظ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی آیات کے ساتھ استعمال کیا ہے، اور معاشرے میں لوگوں کو دوسری باتوں کے کفر جو غیر قرآن ہے نا اس کے انکار پر بھی لوگ فتوے لگاتے ہیں، اور جو غیر قرآن ہے ان باتوں پر بھی لوگوں کو تکذیب کے اوپر لوگ فتوے لگا دیتے ہیں۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ نے بڑا پرٹیکولر اور اسپیسیفک کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے اپنی آیات کے ساتھ، تاکہ کسی قسم کا کوئی شک باقی نہ رہے۔ تو یہ تو ایک ہنٹ ہے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جو تکذیب کرتے ہیں، جو جھٹلاتے ہیں، جو یہ تو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیات ہے لیکن اللہ کی آیات کی بات نہیں مانتے، یعنی اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اس میں جو حکم دیا جا رہا ہوتا ہے، اس میں جو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ کرو، یا جس چیز سے روکا جا رہا ہوتا ہے کہ اس سے رک جاؤ، اس سے نہیں رکتے۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ابھی اللہ تعالیٰ اسی آیت میں بتا رہے ہیں، وَاسْتَكْبَرُوا، کہ وہ خود کو بڑا جانتے ہیں، یا وہ اللہ کے مقابلے پر کسی اور کی بات کو بڑا گردانتے ہیں۔ استکبار سے ہے لفظ، اس کا مطلب تکبر ہے، بڑا جاننا یا بڑا ماننا۔ اللہ کی بات سے بڑھ کر کسی بات کو سمجھنا، یا اللہ کی ذات سے بڑھ کر کسی اور ذات کو آگے لے آنا، پرائرٹیز ہوتی ہیں یہ رویے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دراصل انسانی رویوں کی بات کی ہے قرآن میں، اور انسانی رویے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جتنے بھی انبیاء کرام کے سامنے مخاطبین رہے اور جو ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جاتا رہا، ان کے رویوں کی قرآن نے ڈیٹیلز ساری اکٹھی کر کے اس قرآن میں دے دی، اور یہ قرآن اب قیامت تک کے لیے لاریب اور محفوظ کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے الانہا، ان جو اللہ کی آیات ہیں ان سے استکبار کیا، یعنی کہ ان کے بجائے کسی اور بات کو بڑا جانا، کسی اور ہستی کی بات کو آگے لے آئے۔ اور ہمارے ہاں بھی یہ بڑے فخر سے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اکثر ہمارے دینی حلقے کے لوگ، کہ جی آپ اکابرین کو نہیں مانتے، ہم قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں، آگے سے وہ ایک ہی لفظ کہہ کے آیت کو بے وقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لفظ استعمال کیا، میں پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ الذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ ہماری آیات کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، عاجز کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی آیات کے بجائے اکابرین کے اقوال آپ کے آگے رکھیں گے، آپ اکابرین کو نہیں مانتے۔ قرآن نے ابھی سورہ الانعام میں بھی پیچھے بھی ذکر آیا، اور سورہ اعراف میں بھی آگے بھی ذکر آئے گا، اور بے شمار جگہ پہ ذکر کیا۔ اور ابھی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ پہلی جماعتیں جو ہوں گی ان کو دوسری بعد میں داخل ہونے والی جماعتیں کہیں گی، یعنی پچھلے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے بڑے تھے اللہ انہوں نے ہی ہمیں جہنم میں داخل کروایا ہے۔ یہ آیت نمبر 38 میں بھی ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، کلما دخلت امت لعنت اختہا، اس سے اوپر کہا کہ انہوں نے کہا کہ جو ہم سے پہلے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں اغوا کیا، اور یہ بعد میں آنے والوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں ضل کیا، آپ کے راستے سے ہٹایا، ان کو دوگنا عذاب دے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 38 میں آج اس کی مزید تفصیل آ رہی ہے کہ جو دنیا میں جن کو بڑا بنایا ہوتا ہے نا تم نے، ان بڑوں نے نہ صرف تمہیں دنیا میں گمراہ کیا بلکہ تم نے ان کی باتوں میں آ کر اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ یعنی تمہارے پاس قرآن موجود تھا، تمہارے گھروں میں قرآن موجود تھا، پڑھا اور پڑھایا جاتا تھا، اور کچھ لوگ آتے تھے تمہیں بتاتے تھے کہ اللہ کی آیت میں تو اس طرح لکھا ہوا ہے، تم اللہ کی آیت کے مقابلے پر کسی اور کی بات کو کیسے لا سکتے ہو؟ تو وہ تم سے جھگڑتے تھے،
لا تفتح لا تفتح لہم، ہرگز نہیں کھولا جائے گا ان کے لیے ابواب السماء، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے، ولا يدخلون الجنت، اور وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے۔ یہ لا لا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کی کہ لا تفتح اور لا يدخلون الجنہ، نہ تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے، حتیٰ اللہ اب ایک مثال دے رہے ہیں، جیسے کہ یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ جب تک کہ کوئی اونٹ ایک سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ جس طرح یہ بات تمہیں معلوم ہے دنیا میں کہ ایک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا، سوئی کے اندر جو ایک چھوٹا سا ہول ہوتا ہے نا کپڑے سینے والی، خیاط درزی کی جو سوئی ہوتی ہے، اللہ نے مثال دی ہے کہ اس کے نکے سے بھی، اس کے سوراخ میں سے بھی اگر اونٹ نہیں گزر سکتا، تو ایسے ہی ناممکن ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کے آسمان کے دروازے کھولے جائیں اور وہ جنت میں داخل ہوں، یہ ناممکن بات ہے۔ جبکہ اس کے اوپر بھی ہماری روایات کو لے کر ہمارے اکابرین نے بڑی بڑی باتیں کی ہوئی ہیں، اور ایک دروازہ کھولا ہوا ہے کہ جی وہ تو اللہ نے اس لیے کہا کہ جب پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ سوئی کا ناکا اتنا بڑا ہو جائے گا اور اس میں سے اللہ اونٹ گزار دے گا، پھر لوگوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ نو، یہ خود سے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تشریح نہ کریں اور اکابرین بن کر امت کو گمراہ نہ کریں۔ جو قرآن کہہ رہے، قرآن نے قرآن ہی میں بتایا ہے، سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم لوگوں کو یہ مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کریں، اور تم اللہ کی مثالوں کو رونگ سائڈ پر یوز کر رہے ہو، قرآن کی بتائی ہوئی تعلیمات ہی کے اگینسٹ تم استعمال کر رہے ہو۔ قرآن نے کب کہا ہے کہ کوئی جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا؟ قرآن نے تو کہا ہے کہ جو جہنم میں داخل ہو گیا خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ پھر کون سی دلیلیں لے کر آ جاتے ہیں کہ جی یہ ہوگا اور وہ ہوگا؟ جب بے وقوف بنا رہے ہیں، ان لوگوں کے ہاتھوں بے وقوف بننا بس کر دیں، چھوڑ دیں اب خود کو بے وقوف بنانا۔ بالکل قرآن اللہ تعالیٰ کا جو سبجیکٹ اللہ نے یہ قرآن دیا ہے ہمیں، ہماری زندگی گزارنے کا جو سلیبس دیا ہے، یہ ہمارا جو اس میں کانٹینٹ موجود ہے یہ ایز اٹ از ہے، اور اس کی جو مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے دی ہے کہ جیسے یہ ناممکن ہے ویسے یہ بھی ناممکن ہے۔ پھر تو تمہارے لیے ممکن ہے نا کہ تم ابھی دنیا کی زندگی میں اللہ کی آیات کی طرف آ جاؤ، ابھی آنکھیں کھول لو اور اللہ کی آیات سے ہدایت حاصل کر لو۔ آیات کہتے ہیں نشانیوں کو بھی، اللہ تعالیٰ نے جو جو تمہیں ڈائریکشنز دی ہیں، جو جو نشانیاں بتائی ہیں، ان نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی جنت میں پہنچ جاؤ۔ کیوں نہیں پہنچتے؟ کس نے روکا ہے؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم تو مجرموں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی تو پھر خدا نہ خواستہ غلط ہو جائے گی کہ وہ پھر اٹھا کے دوبارہ وہاں پر ڈال دیے جائیں اور اونٹ گزار دیا جائے، تو ایسے نہیں ہوگا۔ لہم من جہنم مہاد، پھر سن لو، پھر سن لو، ان کے لیے ان کا جو ٹھکانہ ہے نا، مہاد، مہد سے کہتے ہیں، گود کو بھی کہتے ہیں مہد، من فوقہم غواشن، ان کا ٹھکانہ بھی جہنم کی آگ ہے، اور ان کا غواش جو اوپر سے آئے، جو اوپر طاری ہو جائے، جو اوپر چھا جائے، یا لحاف کے طور پر لینے والی چیز کو بھی بولتے ہیں، وہ بھی آگ ہی ہوگی، یعنی بچھونا بھی آگ اور اوڑھنا بھی آگ۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور یہ جو انہوں نے ظلم کیا تھا، یہ جو انہوں نے اللہ کی آیات کا حق مار کر کسی اور کی بات کو وہ حق دیا تھا، تو ایسے لوگ ظالم ہیں، ان کا پھر یہی انجام ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا، لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو میری آیات کو مانتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اپنے اعمال الصالحات، اس کتاب کے مطابق جو اپنے اعمال کرتا ہے وہ صالح اعمال ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اور یہ بھی یاد رکھو میں تم سے نیک اعمال چاہتا ہوں، اللہ اپنے بندے سے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ مت سوچنا کہ تمہاری برداشت سے زیادہ میں تم سے کوئی عمل چاہتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئر کٹ بتایا قرآن میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورہ بقرہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پر بھی آخری رکوع میں بتایا تھا۔ یہ وہی بات ہے کہ ہم تم سے ایمان اور عمل صالح تو مانگتے ہیں،
لیکن تم سے وہ عمل نہیں مانگیں گے جو تم نہیں کر سکتے، اور تم پر تمہاری طاقت سے اور تمہاری برداشت سے زیادہ بوجھ ہم نہیں ڈالیں گے۔ تم سے ہم تمہاری برداشت سے زیادہ کا عمل نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑی تسلی بھی ہے کہ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، پھر وہی بات آ گئی کہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اور جب جنتی جنت میں آ جائیں گے تو جنت میں آنے والے جو لوگ ہوں گے، ہو سکتا ہے دنیا میں ان لوگوں میں آپس میں کچھ ایسے معاملات ہوں کہ ان کا دل ایک دوسرے سے دکھا ہوا ہو، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم من غل، جو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اگر کوئی رنجش یا کوئی بات یا کوئی تکلیف دہ ایسی چیز ان کے دل میں ہوگی، وہ ہم ان سے دور کر دیں گے۔ یعنی ہر انسان جب جنت میں جائے گا تو اس کے ذہن سے، اس کے دل سے ہر طرح کی کدورت، نفرت، کینہ، بغض اور ہر طرح کے جو ہیں وہ معاملات نکال کر ان کے دلوں کو پاک کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وہاں پر ازواج مطہرات، وہاں پہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے، یعنی پاک کیے ہوئے۔ دنیا میں ایک دوسرے سے اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں جب جنت میں اکٹھے ہوں گے وہاں کوئی اختلاف باقی نہیں رہے گا۔ وہاں پہ ان کے ایک دوسرے کے سامنے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی کھانے پینے کی محفلیں چل رہی ہوں گی، جیسے یہاں پر دوستوں کی محفلیں چلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تجری من تحتہم الانہار، اور وہ جہاں بیٹھے ہیں ان کے نیچے چشمے بہ رہے ہوں گے، نہریں بہ رہی ہوں گی۔ وقالوا الحمد للہ الذی، اور پھر ان کا یہ کہنا ہوگا کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، تمام شکر اس ذات کے لیے جس نے ہدانا لہذا، جس نے ہمیں یہ ساری ہدایات دی تھیں دنیا کی زندگی میں تاکہ ہم اپنا راستہ چن لیں اور بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف اہدنا الصراط المستقیم، جو بالکل سیدھا راستہ جاتا ہے، اس پر آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلا کر اس نعمتوں بھری جنت میں لے آئے ہیں۔ وما کننا، اور ہم ہرگز نہ ہوتے، لنہتدی، ہدایت پانے والوں میں سے، لو، اگر، لا، نہ، ان ہدانا اللہ، اگر ہمیں اللہ ہدایت نہ دیتا، یہ کتاب ہدایت ہم تک نہ پہنچتی، کیونکہ اس کی بات ہی بے آیاتنا سے ہوئی تھی، اور یہی ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو ہم ہدایت نہ پا سکتے، کیونکہ ہدایت اللہ نے بتایا کہ اللہ کی آیات سے، قرآن سے، کتاب اللہ سے ملے گی۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، یقیناً اللہ کے رسول الحق لے کر آئے۔ پھر سن لیں، الحق، کوئی کہانی نہیں، کوئی قصہ نہیں، حقیقت پر مبنی بات، با مقصد بات کو کہتے ہیں الحق، حقیقت اور با مقصد بات لے کر آئے۔ ونودو، اور پھر یہ اعلان کیا جائے گا، ان تلکم الجنہ، کہ یہ جو جنت ہے، اورثتموہا، اس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے۔ اور یہ کیوں بنایا؟ بما کنتم تعملون، کیونکہ جو تم دنیا میں عمل کر رہے تھے اللہ کی ہدایت کے مطابق، اس کی وجہ سے تمہیں آج اس جنت کا مالک ٹھہرا دیا گیا ہے۔ ونادا، اور پھر آواز دیں گے اصحاب الجنہ، یہ ایک جنت کا پورا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ اعراف میں، اور آج آپ کو اعراف والے کون ہیں ان کے بارے میں بھی انہی آیات سے، جو سیاق و سباق آج کا رکوع چل رہا ہے، اسی سے اندازہ ہو جائے گا، اور ہم اس آیت پر پہنچ کر اس کو اور زیادہ کھولنے کی کوشش کریں گے۔ ونادا اصحاب الجنہ، اور جو جنت والے لوگ ہوں گے، ساتھی ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ وہ بلائیں گے، آواز دیں گے اصحاب النار، آگ والوں کو جو جہنم میں ہوں گے۔ اب وہ جہنم بہت علیحدہ جگہ ہے، جنت بہت ایک علیحدہ جگہ ہے، لیکن ان کی آواز وہاں کیسے پہنچے گی؟ آج ٹیکنالوجی کے دور میں دیکھ لیں، آج ہم یہاں ابھی ایک لمحے میں امریکہ میں اپنی آواز پہنچاتے ہیں، ہمارے سامنے اسکرین آ جاتی ہے، ادھر ویڈیو کال چل جاتی ہے۔ تو جنت میں بھی کچھ اسی طریقے سے فوری طور پر وہ جہنم میں جس ساتھی کو پکاریں گے، جس سے بات کرنا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور مقام پر بتایا کہ وہ آپس میں بات کریں گے، جنت میں جو ساتھی ہوں گے، کہ یار ہمارا ایک فلانا ساتھی ہوتا تھا، اس کا تو حال دیکھیں کہ کیا ہے۔ تو وہ جب اس کے بارے میں سوچیں گے، اس کا خیال ان کو آئے گا، تو فوراً ایک وہ جہنم میں ہوگا تو جہنم کی ایک کھڑکی کھل جائے گی، یعنی ایسے ہی ایک اسکرین آئے گی سامنے، تو وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہوگا، تو وہ کہیں گے وہ
ہم تو تیری باتوں میں آتے آتے رہ گئے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم تیری باتوں میں نہیں آئے، اور ہم نے اللہ کی بات، اللہ کی کتاب کی بات کو مانا، اس کو اہمیت دی، اس کو فوقیت دی، اور آج ہم جنت میں ہیں۔ تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ اور وہ جب ان کو بلائیں گے، ان کو کیا کہیں گے؟ ان کے قد یقیناً وجدنا ہم نے پایا، وجدنا ہم نے موجود سے ہے لفظ، ہم نے پایا، ما وعدنا ربنا جو وعدہ کیا تھا ہم سے ہمارے رب نے، ہم نے تو اس وعدے کو پورا پایا۔ یہاں اللہ آج ہم سے جنت کا وعدہ ایک تو کر رہے ہیں، اور آج ہمارے پاس یہی ٹائم ہے کہ ہم نے اس کے اوپر اس دنیا کی زندگی کو گزار کر جانا ہے اس کتاب پر۔ تو پھر ہماری انشاءاللہ یہ سٹیٹمنٹ ہوگی کہ قد وجدنا ما وعدنا ربنا، یقیناً ہم نے صحیح پایا، حق پایا، سچ پایا، حقاً سچ پایا اس وعدے کو جو ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا۔ فا پس حل کیا وجد تم نے بھی پایا، ما وعدہ ربکم جو وعدہ تم سے تمہارے رب نے کیا تھا۔ اللہ نے ان لوگوں سے بھی یہ وعدہ کیا ہے نا، ابھی پیچھے پڑا ہے کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء، تو یہ جو وعدہ ان سے کیا تھا کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے حق کا، تو کیا وہ بھی حق ثابت ہو گیا؟ قالوا نعم، قالوا وہ سب کہیں گے جو دوزخ میں ہوں گے اس کے ساتھی دنیاوی، نعم ہاں یقیناً۔ فَأَذَّنَا بس ایک اعلان کرنے والا، اذان لفظ بھی اسی سے نکلا ہے۔ فَأَذَّنَا مؤذن، مؤذن ہوتا ہے نا جو اذان دیتا ہے۔ فَأَذَّنَا مؤذن بس ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، بینہم ان کے درمیان، وہ جو ابھی ویڈیو کال چل ہی رہی ہوگی، ان یہ کہ لعنت اللہ اللہ نے دور کر دیا ہے۔ لعنت کا مطلب ہے دوری۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ پاک نے دنیا میں ہی ہمیں اپنی آیات سے دور کر دیا نا، یہی اللہ کی لعنت ہے۔ اور علی الظالمین جو ایسا ظلم کرتے ہیں نا، جو اللہ کی آیات کا مقام ان کو نہیں دیتے بلکہ اس کی جگہ کسی اور کی بات کو وہ مقام دیتے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الظالمین، ایسا ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذین پھر سن لو کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر لعنت کی جا رہی ہے، یسدونا میں جو بار بار قرآن کو فوکس کرتا ہوں تو میں اس میں کچھ مبالغہ رائے سے کام نہیں کرتا، بلکہ میں وہ بیان ہی نہیں کر پاتا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس لیے عربی کے اوپر فوکس رکھا کریں کہ الذین بے شک وہ لوگ جو، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، یسدون عن سبیل اللہ وہ اللہ کے سیدھے راستے سے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، صد کھڑی کر دینا، رکاوٹیں کھڑی کر دینا، یہ وہی لفظ ہے۔ رکاوٹ دھرنے پہ جانے سے وہ کنٹینر کھڑا کر دیتے ہیں نا، تو یہ وہ رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے کہ اللہ کی آیات کی طرف نہ لوگ کسی طرح آ جائیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اور اسی اللہ کو پانے کے لیے عوجا ٹیڑھے راستے، دوسرے راستے استعمال کرتے تھے۔ تو ابھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ سورہ الانعام میں کہ وَاتَّبِعُوا اس قرآن کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور دوسرے راستوں کی اتباع مت کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ورنہ وہ تمہیں اس اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ ابھی سورہ الانعام میں ہم یہ آیات پڑھ کر آئے ہیں، تو یہاں پر وہی بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے لوگوں کو، اور پھر اللہ ہی تک پہنچنے کے لیے دوسرے راستے اختیار کرواتے تھے، دوسرے ذرائع لگاتے تھے، اور اس میں سب سے بڑا ذریعہ کیا تھا؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 کے 34 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کثیرم یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرم من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ یہ وہی بات یہاں پر آ رہی ہے کہ یہ کام کرتا کون ہے؟ اے ایمان والو جان لو یہ کام کون کرتا ہے، کہ ان کثیرم من الاحبار والرہبان کہ اکثریت علماء اور مشائخ کی یہ کام کرے گی، وہ تمہیں اللہ کے ڈائریکٹ راستے سے روکیں گے، صراط مستقیم پر چوکیاں لگا کر بیٹھ جائیں گے، اور بیچ میں بیٹھ کر اپنا بیچ میں وسیلہ اور واسطہ ڈال کر تمہیں پھر اللہ کے پاس پہنچانے کی تم سے وعدے اور وعیدیں کریں گے۔ یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے بس جد وقترب سجدے میں سر رکھ میرے آگے اور میری قربت میں آ جا،
میری قربت کے لیے تجھے اور راستے اور وسیلے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سورہ زمر کی آیت نمبر 2 اور 3 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ تم لوگوں کے ساتھ یہ بہانے لگاتے ہو کہ ہم جو ہے نا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم یہ جو غیر اللہ کے ساتھ نتھی ہوئے ہیں، غیر اللہ کی غلامیاں اختیار کر رہے ہیں، یہ ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ ہم تو ان کی غلامیاں اس لیے اختیار کر رہے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کی قربت کے قریب کر دیں، اللہ کے قریب کر دیں۔ اللہ نے کہا ایسے لوگوں کو میں قیامت کے دن بتاؤں گا کہ یہ طریقہ ٹھیک تھا یا یہ وسجد وقت طریق والا طریقہ ٹھیک تھا۔ صراط مستقیم وہی ہے جس میں اللہ ٹو بندہ اور بندہ ٹو اللہ ڈائریکٹ ہو۔ اگر بیچ میں کوئی اور آئے گا تو قطعاً وہ صراط مستقیم نہیں رہے گا، اور پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، وہ لوگ دراصل آخرت میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے ویسے ہی انکاری ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے آخرت کا انکار کون کرتا ہے؟ اللہ کی پکڑ کے انکاری ہیں بھائی۔ وہ ان کے یہاں پر عقیدے آپ سن لو، وہ کہیں گے وہاں فلانا چھڑانے آ جائے گا، فلانا چھڑا لے گا، فلانا چھڑا لے گا، فلانا نکال کے لے جائے گا، فلانے کے نیچے اتنے لوگ ہوں گے، فلانے کے جھنڈے کے نیچے اتنے لوگ ہوں گے۔ یہ کہاں سے کس سے کہانیاں ممبروں میں رات سے روز بیٹھ کر آپ کو سنائی جاتی ہیں؟ ایک بھی اس طرح کی کہانی قرآن سے نکال کر دکھا دیں۔ یہ کہانیوں کی کتاب ہی نہیں ہے، یہ حقیقت کی کتاب ہے، یہ سچ بتاتا ہے، یہ آنکھیں کھول دینے والی کتاب ہے۔ فَكَشَّفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس دن پھر آنکھوں کے آگے سے سارے پردے ہٹ جائیں گے، پھر بھی تو مانیں گے، پھر کہیں گے اے اللہ ہمیں اس دنیا میں واپس بھیج تاکہ ہم وہ عمل کریں غیر الذی کنا نعمل جو ہم نے پہلے نہیں کیے تھے۔ پھر بھی اسی کتاب اللہ پر عمل کرنے کے لیے اللہ سے وہاں جا کے جو مہلت مانگنی ہے، تو کیا آج مہلت نہیں ملی ہوئی؟ اللہ یہی کہیں گے کیا میں نے تمہیں ایک عمر نہیں دی تھی سورہ فاتر کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچتا؟ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان کے درمیان میں ایک حجاب ہے، آڑ ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور جو اعراف پر لوگ ہوں گے، رجال، جو رجال جو اعراف میں ہوں گے، اعراف کہتے ہیں رفع سے یہ لفظ نکلا ہے، اس کا مطلب ہے بلندی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ یہ اعراف کا لفظ رفع سے نکلا ہے، اور رفع کا مطلب ہے بلندی۔ بلند بالکونیوں میں، بلند بالا خانوں میں ہوں گے۔ یعرفون کل بسیماہم، اور وہ لوگ ان کو پہچان لیں گے ان کے چہروں سے۔ یہ اب کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اعراف کی بات ہو رہی ہے، اور اعراف کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک یہ کنسیپٹ ہے کہ اعراف ایک دیوار ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے، اور کچھ لوگ اس اعراف پر ہوں گے، اعراف والے، وہ ابھی ان کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہیں کیا ہوگا کہ وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے، تو وہ ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے اپنے رزلٹ کے انتظار میں۔ لیکن جو جہنم میں جانے والے ہوں گے ان کو جہنم میں جانے کا پروانہ مل چکا ہوگا، جو جنت میں جانے والے ہوں گے ان کو جنت میں جانے کا پروانہ مل چکا ہوگا۔ یہ جو لوگ ہوں گے یہ ایک دیوار پر بیٹھے ہوئے ہیں جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے، لیکن ان کو ابھی یہ نہیں پتا کہ ہم نے جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بلند بالکونیوں میں ہوں گے، بلند بالا خانوں میں ہوں گے۔ یعرفون کل بسیماہم، یہ ان سب لوگوں کو جن کو جنت میں جانے کا پروانہ مل چکا ہوگا، یہ ان لوگوں کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے۔ کیوں پہچان لیں گے؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں آلریڈی موجود ہیں۔ اس کی تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیلز دیتا ہوں۔ سورہ واقعہ نکالیں، اس کی آیت نمبر 56 صورت ہے یہ، آیت نمبر اس کی آپ نکالیں 7-8۔ اچھا، یہاں پر ایک ڈیٹیل بیان کی جا رہی ہے، پیج ہے 691۔ اللہ بتا رہے ہیں فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، یہ داہنے ہاتھ والے کیسے خوش نصیب ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور ایک گروہ وہ ہے جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، وہ کیسے بد قسمت ہیں۔ ایک تیسری کیٹیگری اللہ نے کہا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، ایک طبقہ وہ ہے
جو کہ سبقت لے جانے والا تھا، سبقت لے جانے والا تھا، جس کو آپ اپنے انگلش میں ایک ورڈ یوز کرتے ہیں والنٹیئر، جو والنٹیئرلی سب سے آگے بڑھ کر سب سے پہلے کوئی نیکی کے کام میں پہل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وہ السابقون ایک تیسری کیٹیگری رکھی ہے۔ یہ کیٹیگری جو ہے اس میں انبیاء کرام اور شہداء کرام ہے، جو سبقت لے گئے، جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی جو آیات تھی ان پر عمل کرنے پر سب سے پہل کی۔ اس لیے اس السابقون کا اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن ان کا وہ جو ہے نا ترازو رکھنے کی اللہ پاک کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ وہ جو شہداء ہیں وہ زندہ ہیں اور وہ اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کرام ہیں اور جو شہداء کرام ہیں، یہ آلریڈی جنت میں ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کی بالا کونیوں میں ہوں گے۔ یہ جو سابقون ہیں اولئک المقربون، یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریبی لوگ ہیں، فی جنات النعیم، اور یہ اللہ کی جنتوں میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ سلۃ من الاولین، بہت زیادہ تو انبیاء کرام کے دور کے لوگ ہوں گے، یعنی تمام انبیاء کرام کے دور کے لوگ، یعنی تمام انبیاء کرام کے اصحاب، ان کے ساتھی اور شہداء کرام، اور قلیلا من الاخرین، اور بہت سارے آخری دور کے بھی لوگ ہوں گے جو السابقون میں کاؤنٹ ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جب اس دعوت کو، جب ان تک یہ دعوت پہنچی تو پھر انہوں نے آگے بڑھ کر اس علم کو تھام لیا، پھر انہوں نے آگے بڑھ کر اس کام کا بیڑا اٹھا لیا، اور پھر انہوں نے سبقت لے گئے اس کام میں، یعنی اللہ کے کلام کو، اللہ کی بات کو، سنت رسول کو دنیا میں پھیلانے کے کا جو بیڑا تھا پھر انہوں نے اٹھایا، اور پھر جب ان کے سامنے اس میں ریزسٹنس آئی اور ان کو اپنی جان دینی پڑی اللہ کی کلمے کی خاطر، اللہ کی کتاب کی خاطر، تو انہوں نے اپنی جان دے کر یہ ثابت کر دیا، یہ گواہی دے دی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ سے بڑھ کر کوئی با اختیار نہیں ہے، اور اللہ کے پیغام کی خاطر اپنی زندگیاں صرف کی۔ تو یہ لوگ جنت کی بالا خانوں میں ہوں گے، بالکونیوں میں ہوں گے، یہ پہچان لیں گے لوگوں کو ان کے اس سے کہ یہ لوگ ہیں۔ وَنَادُوا اصحاب الجنہ، تو وہ اصحاب جنت کو آواز دیں گے جو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اپنے دائیں ہاتھ میں اپنے اعمال نامے لے کر آ رہے ہوں گے، ان سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، سلامتی ہو تم پر۔ اب لم یدخلوہا، جبکہ وہ جو جنتی اپنے اپنے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لے کر آ رہے تھے، اپنا رزلٹ لے کر آ رہے تھے، لم یدخلوہا، ابھی وہ اللہ کے جنت میں داخل نہیں ہوئے، لیکن وہ جو جنت میں اعراف والے تھے، بلند بالا کونیوں والے تھے، انہوں نے ان کو ابھی جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی بالا خانوں سے پہچانا اور ان کو دور سے ہی سلام علیکم کہا۔ وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اور ابھی یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ ابھی جنت میں داخل ہونے کی طمع رکھتے ہیں، یعنی ان کو طمع ہے سے مراد کہ ان کو وہ پروانہ مل چکا ہے، ان کو وہ گڈ نیوز مل چکی ہے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب وہی لوگ جنتی جن کو ان کے ہاتھوں میں جنت کا پروانہ مل گیا تھا، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا تھا، وہ لوگ جو جنت کی طرف جا رہے ہوں گے ان کی نظریں پلٹ کر اہل دوزخ کی طرف جائیں گی، اصحاب النار کی طرف جائیں گی، تو وہ کیا کہیں گے؟ قالو، وہ سب کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، مت ہمیں ملانا، مت ہمیں ساتھ کرنا، شامل کرنا، مع القوم الظالمین، ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ ہمیں شامل نہ کرنا، کیونکہ ابھی لم يدخلوها وهم يطمعون، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو جنت کا پروانہ لے کر جنت کی طرف آ رہے ہیں، اور یہی اصحاب اعراف کے جو حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ وہ پہلے سے جنت میں موجود ہیں اور بالا خانوں میں موجود ہیں، وہ ان لوگوں کو جو جنت کی طرف آ رہے ہیں ان کو خوش آمدید کہیں گے، سلام علیکم کہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم نے مان لیا جو آپ نے نازل کیا ہماری طرف یہ قرآن، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا،
فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ ہمیں اس قرآن کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیجیے، آمین یا رب العالمین۔